بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الہاد سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر بات کی تھی وجود باری تعالیٰ کے عقلی و نقلی دلائل کے حوالے سے، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو ڈارون نے نظریہ پیش کیا تھا اس کی اصل حقیقت کیا ہے، کیا اس کی حقیقت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کی حقیقت کو تسلیم کریں تو پھر انسان کو اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی بن جانا چاہیے تھا، جو کہ کہا جاتا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہی انسان جب اپنی کسی ایجاد کردہ چیز کے اوپر اتنا اتراتا ہے، اپنی ڈسکور کی ہوئی چیزوں پر، اپنے ٹینکوں کے اوپر، اپنے میزائلوں کے اوپر اور سیٹلائٹس کے اوپر اور کمپیوٹر کے اوپر، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے اوپر سوالیہ نشان کیسے اٹھاتا ہے۔ شیخ نے بہت عمدہ انداز سے ہمیں عقلی و نقلی دلائل پیش کیے۔ شیخ بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ کیسے مزاج ہے؟ حیاک اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک۔ شیخ، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر ڈارون کے نظریے کی حقیقت بیان کی تھی۔ تو جو ملحدین ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اگر ان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام دکھایا جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے جلا بخشی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اس کا مالک ہے، تو اس کے مد مقابل وہ صرف اتنی بات کر دیتے ہیں یہ تو نیچر ہے، یہ تو قدرت ہے، یہ تو فطرت ہے۔ تو اس قدرت سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اصل میں یہ جو ملحدین یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، نیچر، فطرت، طبیعت، قدرت، اس طرح کے اصل میں یہ ملحدین کہ ہاں یہ اصطلاح پہلے استعمال ہوئی ہے لیکن اور الفاظ میں۔ قدیم جو فلاسفہ ہیں جیسا کہ ارسطو ہے، افلاطون ہے، انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے اور وہ مادے کا لفظ استعمال کرتے آئے ہیں۔ صحیح۔ اور انہوں نے اسی مادہ کو جو ہے انہوں نے فطرت کا نام دے دیا، نیچر کا نام دے دیا، طبیعت کا نام دے دیا۔ اور اصل میں ان کا نظریہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مادہ ہے جس سے دیگر اجزاء جو ہے وہ خارج ہوئے ہیں، دنیا کی دیگر جو چیزیں ہیں اس سے خارج ہوئی ہیں اور وہ وجود میں آئی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ ایسا مادہ کہ جس سے دنیا میں یہ ساری جو ہیں وجود میں آنے والی چیزیں یہ اس سے خارج ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور حقیقت میں جو اس کی وہ صفات ذکر کرتے ہیں، وہ فلاسفہ نے اس کو علت بھی کہا ہے۔ اور یہ اصل میں ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرنے سے بچنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ ان کی مادہ، نیچر، قدرت، اس کی جو تعریفات کرتے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ لاگو ہوتی ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مادے کے اندر اختیار ہے، یہی جو ہے وہ آگے انسان کے اندر جو تغیرات ہیں، تبدیلیاں ہیں نظام کائنات کے اندر، یہ اسی سے ہی منتقل ہوتی ہیں، اور ساری چیزیں وہ اس طرح کی استعمال کرتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرنے سے بچنے کے لیے وہ لفظ یہ نیچر اور یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً فلاسفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو علت کا نام دیتے ہیں، اور فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فرشتے کوئی نہیں، عقل الفعال ہے، یہ ایک ذہین عقل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علت کا نام دیتے ہیں، علت الفاعلہ، علت الکبریٰ، اس طرح کے نام، واجب الوجود، مطلب کہ مختلف قسم کی اصطلاحات وہ استعمال کرتے۔ تو ان فلاسفہ سے ہی اصل میں یہ ملحدین نے اصطلاح لی ہے، اور اصل میں اسی پر ہی ڈارون کا نظریہ قائم ہے، اسی پر ہی ڈارون کا نظریہ قائم ہے۔ اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ایک مادے سے چیزیں جو ہے وہ نکلیں اور وجود میں آئی، اور اس کے بعد ماحول کے مطابق جو ہے وہ اپنی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ جو پانی میں رہنے والے جانور تھے، جب ان کو خشکی میں رہنے کی ضرورت پڑی تو ان کے جو تیرنے والے پر تھے وہ ختم ہو گئے اور ان کو ٹانگیں لگ گئیں، اور جو ٹانگوں والے جانور تھے ان کو جب پانی میں رہنے کی جو ہے وہ ضرورت پڑی تو انہوں نے ماحول کے مطابق جو ہے ان کی ٹانگیں غائب ہو گئیں، بالکل ایسے جیسے جہاز جو ہے وہ جب لینڈ ہونے لگتا ہے آپ جانتے ہیں تو اپنے وہ جو ٹائر ہیں وہ کھول لیتا ہے، اور جب وہ اوپر جاتا ہے تو وہ اس کو کلوز کر لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں۔ تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ یہ اس طرح کا ایک نظریہ ہے، تو وہ بھی اصل میں اسی سے نکلا ہے۔ تو یہ مادہ اور یہ قدرت اور نیچر اصل میں وہ کہتے ہیں جس سے زندگی کا آغاز ہوا یا جس سے چیزیں نکلتی ہیں، یہ اس سے مراد ہے۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ
ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس مادے سے چیزیں نکلیں، لیکن اس مادے کے اندر حیات کا آغاز کیسے ہوا، صحیح، زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مادہ جو نیچر ہے نا، یہ انسان کے اندر پہلے سے چیزیں رکھ دی گئی ہیں، مطلب کسی کا جو ہے وہ بہادر ہونا، کسی کا فلاں ہونا، کسی کا بزدل ہونا، اور یہ جو انسان کے اندر صفات ہیں یہ پہلے انسان مجبور ہے اور جیسے اس کے اندر یہ چیزیں رکھی گئی اسی طرح یہ چل رہا ہے، یعنی انسان کے پاس ارادہ نہیں ہے۔ صحیح، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دو ماریں اس کو، ایک دو تھپڑ مارنے کے بعد رسید کرنے کے بعد اس سے پوچھیں کہ یہ میرے ارادے سے میں نے لگائے ہیں یا بغیر ارادے کے میں مجبور ہوں، تو جب اس کو لگیں گے تو آپ کو کہے گا کیوں مارا مجھے، تو آپ اس کو کہیں گے بھائی میرا تو ارادہ ہی نہیں، میں تو مجبور ہوں، مطلب کہ یہ سب کچھ کون کر رہی ہے؟ قدرت کر رہی ہے، یہ نیچر کر رہی ہے۔ جب آپ خود کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کوئی ارادہ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سب کچھ قدرت نے پہلے رکھ دیا ہے، مطلب نیچر نے، جیسے یہ کہتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ جب انسان بہادر سے بزدل ہو جاتا ہے، بزدل سے بہادر ہو جاتا ہے، امیر سے غریب، غریب سے امیر، اور یہ جو تبدیلیاں ایک ہی انسان کے اندر چند لمحات کے اندر آ جاتی ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ کیا یہ وہ پہلے سے ساری چیزیں جو موجود ہیں وہ ہوتی ہیں؟ پھر یہ اچانک جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اور حیات کا آغاز جو ہے، زندگی کا آغاز اس مادے کے اندر کیسے اس سے آگے حیات کا آغاز ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل ان کے اس مفروضے کے خلاف ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ مشاہدہ جو ہے، تجربہ جو ہے، جو ہم اپنے واقع میں یعنی سامنے دیکھتے ہیں اس کے بالکل منافی ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، وہ اس کو نیچر، طبیعت، فطرت یا جو چیزیں بھی وہ کہتے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مادہ ہے جس سے چیزیں نکلی ہیں، تو حیات کا آغاز اس میں کیسے ہوا، زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ ناممکن ہے۔ صحیح شیخ، ہمارے چونکہ موضوع کا تعلق اللہ تعالیٰ پر ایمان سے ہے، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ہم اس کو اصل میں اصول بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم اسباب بھی کہہ سکتے ہیں کہ کن اسباب کی وجہ سے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یا اللہ پر ایمان لانے کے کیا اسباب ہیں، ہم کیوں اللہ کو مانتے ہیں، ہم کیوں اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، کیوں اللہ کو خالق و مالک مانتے ہیں۔ بے شک، تو اس کے کئی ایک اصول ہیں، کئی ایک اس کے اسباب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عقلی ضرورت ہے، یہ عقل کی ضرورت ہے، چونکہ عقلی دلائل اس پر قائم ہیں، عقلی دلائل اس پر قائم ہے، جیسا کہ ہم یہ پچھلے ہمارے پروگرام میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور نقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ تو جب عقل اور عقلی دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کائنات کا وہ خالق اور مالک ہو اور مدبر ہو، تو جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہے جو مدبر ہے، خالق اور مالک ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ بے شک، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کی بات کو بھی تسلیم کریں، اس کے احکامات کو بھی تسلیم کریں۔ اسی طرح اللہ پر ایمان لانے کے اصولوں میں سے یا اسباب میں سے جس وجہ سے ہم ایمان لاتے ہیں، وہ ایک انسان کی ذاتی ضرورت بھی ہے، نفسی ضرورت بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کی یہ نیچر و فطرت ہے کہ انسان جب اس کو اس کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی سپر پاور ذات ہے کہ جو میری مشکل میں مدد کرنے والی ہے، مصیبت میں، یعنی کوئی ایسا سہارا جب انسان کے علم میں ہو کہ جس میں مصیبت پریشانی میں وہ لوٹ سکتا ہو، تو انسان کی زندگی کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، بے شک، اور یہ انسان کی ذاتی ضرورت ہے۔ اللہ پر ایمان لائے بغیر کسی انسان کو نہ اطمینان مل سکتا ہے، نہ استقرار مل سکتا ہے۔ تو ایمان اور استقرار جو ہے انسان کی زندگی کے اندر، یہ صرف اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ہے، بلکہ زندگی کے بعد بھی، زندگی کے بعد بھی۔ اور آپ دیکھیں اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، ان کی زندگی میں نہ استقرار ہے نہ اطمینان ہے۔ اور ہم پہلے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اس وجہ سے پھر وہ نشے کا سہارا لیتے ہیں، منشیات کا سہارا لیتے ہیں، ڈرگز کا سہارا لیتے ہیں، اور شیشہ اس طرح کی چیزوں پر، چونکہ ان کی زندگی میں سکون نہیں، تو جس چیز سے ان کو سکون ملے گا اس کی طرف وہ لوٹیں گے، وہ نشہ ہو، وہ جو ہے وہ فحاشی ہو، بے حیائی ہو، جو چیزیں بھی ہوں، اس وجہ سے ان کے ہاں جو ہے وہ اخلاقیات یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، چونکہ ان کو اصل میں ان کے ذہن کے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی اور ذات ہے جو ہمارا حساب و کتاب یا محاسبہ کرنے والی ذات ہے، یا کوئی اور زندگی بھی ہے۔ تو انسان کی یہ ذاتی ضرورت ہے، اور ذاتی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس سے استقرار ملتا ہے اور اس کو سکون ملتا ہے۔ اس کے بغیر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر یہ استقرار اور سکون ممکن نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اصولوں میں سے یا اسباب میں سے ایک علم و معرفت، یہ علمی اور معرفی ضرورت ہے۔ بے شک، آپ جانتے ہیں کہ علم و معرفت جو ہے یہ تصورات، خیالات اور استدلالات کا نام ہے۔ علم و معرفت تصورات، خیالات اور استدلالات کا نام ہے، اور یہ تب مستقیم رہ سکتے ہیں، تب جو ہے وہ انسان ان کے اندر اچھے طریقے سے بحث کر سکتا ہے
کہ جب ان کا اعتماد جو ہے وہ عقلی اور نقلی دلائل پر ہو. بے شک. یعنی علم و معرفت، تب علم و معرفت ہوگی جب اس کا اعتماد جو ہے وہ عقلی اور نقلی دلائل پر ہو. اور عقلی اور نقلی دلائل جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر اصل کمال تب ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو کتاب و سنت کو نہیں مانتے، نہیں پڑھتے، وہ بہت زیادہ معرفت کی چیزوں سے غافل ہیں، بہت زیادہ ان سے معلومات مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، یعنی گویا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ سائنسدان ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان سے اس کو بہت زیادہ فوائد ملتے ہیں. تو یہ ضرورت ہے علم و معرفت کی، چونکہ اصل علم و معرفت اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے. کمال اس اللہ کی ذات کو ہے. تصورات، خیالات، استدلالات انسانی عقل نہیں دے سکتی، اس کے اندر نقص ہے، کمال نہیں اس کے اندر. تو اصل یہ عقلی اور نقلی دلائل سے ہوگا، اور وہ اس کا اعتماد جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا، وہی پر ہوگا، تو تبھی ان کے اندر کمال آئے گا. بصورت دیگر ان کے اندر جو ہے وہ کمال ممکن نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے جو اصول اور قواعد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اجتماعی ضرورت ہے اور اخلاقی ضرورت ہے. چونکہ اجتماعیت اور اخلاقیات جو ہیں ان کے لیے قانون سازی کرنا یا ان کے لیے نظام بنانا، اور ایسا نظام جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، انسان نہیں بنا سکتے. انسان جب نظام بنائے گا، قانون بنائے گا، یقیناً کسی رشتہ دار کا خیال کر لے گا، کسی بڑے کا خیال کر لے گا، کسی عہدے کا، کسی کے مالدار ہونے کا خیال کر لے گا. یعنی اس قانون اور نظام اور قانون سازی کے اندر عدل نہیں ہوگا. اور یہ اب ہمارے واقعے کے اندر ہمارے دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی جو قانون سازی کرتے ہیں ان کی جو حالت ہوتی ہے، کسی رشتہ دار کو دیکھ کر قانون میں لچک پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر آپ کو عدل و انصاف نظر نہیں آتا. جی اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے جو اسباب یا اصول اور قواعد ہیں ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمال مطلق سے موصوف یا متصف ہے. اس وجہ سے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور کوئی ایسی اور چیز دنیا میں نہیں ہے، کوئی ایسی ذات اور موجود نہیں ہے کہ جو کمال سے موصوف یا متصف ہو، کمال مطلق سے. تو اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اصولوں میں سے ایک آخری اصول وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کمال کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے کمال کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کمال کا احاطہ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائیں. اللہ تعالیٰ کے کمال کا جب احاطہ ہم نہیں کر سکتے تو اس کو بنیاد بنا کے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کر سکتے. تو یہ چند اصول اور چند اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. صحیح. شیخ یہ بتائیے کہ جو کمال مطلق ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کمال مطلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کا کامل ہونا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کامل ہے اور اس میں کسی قسم کا عیب اور نقص نہیں اس کی صفات کے اندر، اس کی ذات کے اندر. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کمال کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی زندگی اور حیات اللہ تعالیٰ کی کمال ہے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے. نقص حیات کے اندر کب ہوتا ہے؟ جب موت ہو، جب نیند ہو، جب اونگ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حیات و زندگی کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو تم موت کی بات کرتے ہو، موت تو درکنار، اللہ تعالیٰ کو تو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حیات اور اللہ تعالیٰ کی زندگی کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفلت کا شکار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ بولتے نہیں ہیں. اور جیسے قرآن کی وما کان ربک نسیا، تیرا رب بولنے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے. اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر، پانیوں کی گہرائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مچھلیوں کو روزی دے رہا ہے، کالی رات میں، کالے پتھر میں چونٹی کو دے رہا ہے، ہر چیز کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ دنیا میں، زمین میں کوئی بھی ایسا چوپایا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا کہ اس کو رزق دے گا. بے شک. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ کو اس کے ٹھکانے کا پتہ ہے. وَمُسْتَوْدَاهَا، اور مرنے کے بعد کہاں جائے گا انسان، یہ مخلوقات اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. اور اللہ نے صرف علم نہیں بلکہ اللہ نے اپنی علم کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں واضح کتاب میں لکھ دی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات کا کمال ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کمال میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کمال جو ہے یہ ذاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کمال ذاتی ہے، کسی کی طرف سے یہ عطا کردہ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کا کمال ذاتی کسی سے عطا کردہ نہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو، بے شک، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہے جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے اور تعریف جو ہے وہ قابل تعریف اور تعریف کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کمال کسی سے لیا گیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ذاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا کمال ذاتی ہے تو پھر اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، ہم اس پر ایمان لائیں، اسی کو مانیں اور اسی کی بات کو تسلیم کریں، کیونکہ اس کی کوئی اور مثال ہمیں نہیں ملتی، اس طرح کی صفات کسی اور کے اندر موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنا خالق اور مالک مانیں۔ صحیح شیخ، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کمال مطلق ہیں، تو جو ملحدین ہیں ان کا بھی اس طرح کے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، اور بعض جو نیم مسلمان ہوتے ہیں یا سیکولر طبقہ ہے، لبرل طبقہ ہے، ان کے بھی اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، یا کم علم لوگ ہیں جو ان کے بھی اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے جو کمال کا احاطہ ہے وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی کمال الہی کا احاطہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے کمال کا احاطہ یہ انسانوں کے لیے ناممکن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ احاطہ آپ تب کرتے ہیں کسی چیز کی صفات، اس کی خوبیوں کا، جب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے، اور یہ بھی دنیا میں امپاسبل، ناممکن ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی اور چیز دیکھ کر آپ اس کو قیاس کر لیں کہ بھئی یہ چیز فلاں چیز کی طرح، لہذا اس کی صفات ایسی ایسی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مثل کو دنیا کے اندر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی صفات بیان کر دی، لیکن ان کی مکمل حقیقت کا احاطہ کرنا یہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ نے آگے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں۔ جب اس کی مثل دنیا میں نہیں تو اس کا احاطہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنی دنیا ترقی کر گئی ہے، سائنس ترقی کر گئی ہے، جدید آلات سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اتنی ترقی کے باوجود انسان آج تک کائنات کا مکمل احاطہ نہیں کر سکے، بے شک، تو اس اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب انسانوں کے بنائے علوم اور ایجادات کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے علم کا کیسے احاطہ کر سکتے ہیں؟ بے شک، یعنی ہم انسانوں کے علوم جو لکھے ہوئے ہیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ کے علم کا مکمل احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انسانوں کی بنائی ایجادات کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے مظاہر ہیں اور یہ مخلوقات ہیں ان کا مکمل ہم احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ تین بڑی وجوہات ہیں جس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کا مکمل طور پہ احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ ناممکن ہے۔ بے شک، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے۔ آپ ہمیں وقت دیتے رہتے ہیں اور اسی طرح ہم آپ سے وقت لیتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر ہم نے بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں اور اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں اور ہم کیوں ایمان لے کر آئیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے دیگر پروگرامز کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے اور مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔